أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लाइट चली गई थी तो मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सूरह माइदा की आयत नंबर 104 से लेके आयत नंबर 108 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। इंशाअल्लाह सबसे पहले इन आयत का तर्जुमा करेंगे और कल जो आखिरी 3 आयत गालिबन 101, 102, 103 उनका तर्जुमा हमने कर लिया था, तफसीर रह गई थी। पहले उनकी तफसीर बयान करेंगे और फिर उसके बाद आज जो आयत तिलावत की इनकी तफसीर बयान करेंगे। तो वइज़ा क़ील लहुम इसका माना होता है, आप सबको मालूम है, और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनसे, वइज़ा क़ील लहुम और जब कहा जाता है लहुम उनसे, तालो कि तुम सब आ जाओ,
کہ تم سب آ جاؤ الی ما انزل اللہ، یہ سکرین نظر نہیں آ رہی؟ سکرین کے بارے میں بتائیں، سکرین نظر آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، سکرین نظر آ رہی کہ نہیں؟ تعالو، آ جاؤ، الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، ما انزل جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی تم سب آ جاؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اس نے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، اور اسی طرح جو رسول کی طرف بھی آؤ۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں حسبنا، کافی ہے نہ ہمارے لیے، حسبنا کافی ہے ہمارے لیے، ما وجدنا علیہ آباءنا، ما وجدنا علیہ آباءنا، جو پایا، ما کا معنی جو، وجدنا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا ہمارے باپ دادوں کو، ہمارے باپ دادوں کو، ہمارے باپ دادوں کو، اولو کان آباؤہم، کیا لو کان، اگرچہ ہوں، آباؤہم ان کے باپ دادے، لا یعلمون یعنی کیسے ہوں، نہ جانتے ہوں، شیئا کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی سیدھے راستے پر ہو، سیدھے راستے پر ہو یا نہ ہدایت یافتہ ہو۔ دوسرا ترجمہ کیا کریں گے؟ نہ ہدایت یافتہ ہوں، مطلب یہ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، بھلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہو کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، ولا یہتدون اور نہ وہ کوئی ہدایت یافتہ ہے،
جی آواز آ رہی ہے اب؟ یہاں پہ تھوڑا لیٹ کا مسئلہ ہے، بار بار آج آ رہی ہے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ بہرحال اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، بھلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت، تو پھر کیا یہ بھی انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ کیا یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم، اپنے آپ کو لازم پکڑ لو۔ علیکم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کہ اپنی فکر کرو۔ علیکم کا معنی ہوتا ہے لازم پکڑنا، کہ اپنے آپ کو لازم پکڑ لو، یعنی اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ علیکم تمہاری اوپر لازم ہے، انفسکم تمہاری اپنی جان، یعنی تم اپنی فکر کرو۔ علیکم انفسکم دونوں کو ملا کے کریں گے تو تم اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم نہیں نقصان پہنچائیں گے، نہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کم تمہیں، من ضل جو ضل گمراہ ہیں، اذا اہتدیتم جب تم صحیح راستے پر ہو، یعنی جب تم صحیح راستے پر ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا بتایا کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، جو لوگ گمراہ ہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، شرط صرف یہ کہ تم صحیح راستے پر ہوگے تو۔ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعا تم سب کے سب کا، تم سب کا اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ بتائے گا، کم تمہیں، یعنی وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی جو تم عمل کیا کرتے تھے وہ تمہیں اس کی خبر دے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کی تمہیں خبر دے گا۔ اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے۔ تو اس آیت میں ہمیں کیا حکم دیا کہ تم اپنی اصلاح کی فکر کرو، دوسروں کی عیبوں کے پیچھے نہ پڑو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، شہادت بینکم گواہی، بینکم تمہارے درمیان، تمہارے درمیان، اذا کب جب حاضر ہو جائے، حاضر ہو جائے، احدکم
تم میں سے ایک کے پاس الموت موت، حضر احدکم الموت، جب تم میں سے ایک کے پاس موت حاضر ہو جائے، یعنی تمہارا مرنے کا وقت قریب آ جائے، ٹھیک ہے. حین الوصیتی، وصیت کے وقت، وصیت کے وقت. اثنانی، دو، ذوا عدل معتبر، یعنی دیندار آدمی، منکم تم میں سے، او آخرانی، یا دوسرے دو کی، من غیرکم، تمہارے علاوہ میں سے، ان انتم، اگر تم ہو، ان انتم اگر تم ہو، ضرب تم، ضربہ کا معنی ویسے مارنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد فی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا. اگر تم سفر پر ہو، اگر تم سفر پر ہو، فی الارض، زمین میں، فاصابتکم، پھر پیش آ جائے، کم تمہیں، مصیبت الموت، مصیبت الموت، موت کی. مطلب یہ بتا رہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہو جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں، یعنی غیر مسلموں میں سے دو شخص ہو جائے، اواخران من غیرکم، غیر مسلموں میں سے دو شخص ہو جائے. تحبسونہما، تم روکو ان دونوں کو، ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، بس قسمیں کھائیں وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے نام کی، ان ارتبتم، اگر تم شک میں ہو، یعنی تمہیں شک، اگر تمہیں شک ہو جائے تو پھر وہ قسمیں کھائے. لا نشتری به ثمنا، وہ کیا کہے، لا نشتری، ہم نہیں خریدیں گے، بھی اس کے ذریعے، ثمنا قیمت، ولو کان، اور اگرچہ ہو، ذا قربا، قریبی رشتہ دار. ولا نکتم، اور ہم نہیں چھپائیں گے، ولا نکتم، اور ہم نہیں چھپائیں گے، شہادت اللہ، گواہی، اللہ تعالیٰ کی گواہی. ان، بے شک، ہم، اذن، اس وقت، یعنی جب ہم چھپائیں گے، لمن الآثمین، یقیناً گناہ گاروں میں سے ہوں گے.
بے شک ہم اس وقت یقیناً گنہگاروں میں سے ہوں گے. تو تحبسونہما یہاں سے یعنی اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ نہیں لینا چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم گناہگاروں میں سے شمار ہوں گے، ورنہ ہم گنہگاروں میں سے شمار ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. فَإِنْ عُثِرَ پھر اگر وہ مطلع ہوا گیا یعنی اسے پتہ چلا علی انہما اس پر کہ یعنی معلوم ہوا اس پر کہ بے شک وہ دونوں استحق حقدار ہوئے ہیں اثمن کسی گناہ کا فآخرانی تو دوسرے دو یقومانی کڑے ہوں مقامہما ان کی جگہ ان دونوں کی جگہ من الذین ان میں سے جو استحق علیہم الاولیانی حقدار ہوا ہے وہ علیہم ان پر یعنی ان پہلے گواہی دینے والوں پر الاولیانی دو قریبی رشتہ دار اولا اقرب کے معنی میں ہے دو قریبی رشتہ دار فیقسمان باللہ پس وہ دونوں قسم کھائے اللہ تعالیٰ کے نام کی لشہادتنا البتہ ہماری گواہی احق زیادہ حقدار ہے یعنی زیادہ تحقیقی ہے من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے. ترجمہ ذرا مشکل ہے لفظی اور بامحاورہ یہ لفظی ابھی دیکھ رہے ہیں پھر بامحاورہ کریں گے ٹھیک ہے. ان دونوں کی گواہی سے وما اعتدینا اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا ٹھیک ہے. تو فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا یعنی پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلی کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے
تو ان لوگوں میں سے 2 آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے 2 آدمیوں نے گناہ اپنے سر پر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائے کہ ہماری گواہی ان پہلے 2 آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، وما اعتدینا، اور اس گواہی میں ہم نے کوئی زیادتی بھی نہیں کی ہے، انا اذا لمن الظالمین، انا بے شک ہم اس وقت، اذن اس وقت، لمن الظالمین یقیناً ظالموں میں شمار ہوں گے، ظالموں میں شمار ہوں گے، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ ذالک ادنا، یہ یعنی یہ دوسری گواہی جو ہے، ادنا زیادہ قریب ہے، ادنا زیادہ قریب ہے، ان یأتوا بالشہادتی، اس سے کہ آئیں وہ یا لائیں وہ بالشہادتی علی وجہہا، گواہی کے ساتھ، علی وجہہا اس کے صحیح رخ پر، اس کی صحیح رخ پر، او یخافو یا یخافو وہ ڈریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم کے لٹایا جائے گا، لٹائی جائیں ایمان قسمیں، بعد ایمانہم، یہاں پہ ایک لفظ ہے بعد ایمانہم، ٹھیک ہے، ایمانہم بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور سنو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین، نافرمانوں کو۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادہ، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دے دیں، ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ شروع ہی سے ٹھیک ٹھیک گواہی دے دیں گے، صحیح رخ پر دیں گے، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لٹھا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہماری تردید کریں گی۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا، امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم ان کی تفسیر کی طرف جائیں گے، تو انشاءاللہ جو تھوڑی تشنگی وغیرہ باقی رہ گئی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ کل ہم نے آیت نمبر 101 اور 102 اور 103 ان کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، لیکن ان کی تفسیر جو ہے ہم نے بیان نہیں کی تھی، ان کی تفسیر جو ہے وہ رہ گئی تھی، تو آج انشاءاللہ ان کی تفسیر بھی بیان کر دیں گے، پھر آگے جو ابھی ہم نے آیات تلاوت کی ہے اس کی تفسیر بیان ہو جائے گی۔ تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ، بلکہ اس سے پہلے جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں، بالکل آغاز میں آپ نے پڑھا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ دین میں غلو اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا، یہود و نصارہ نے حد سے تجاوز کیا تو وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے،
پھر فرمایا کہ حلال اور حرام چیزوں میں تغیر نہ کرو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا انہیں حرام مت بناؤ، اور جو چیزیں ناپاک اور خبیث ہے ان سے بچنے کی کوشش کرو، اس میں تمہارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔ پھر کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی مرکزیت اور اس کی عظمت وغیرہ اور اس سے متعلق جو احکام تھے وہ بیان کیے۔ پھر بتایا کہ قلت اور کثرت پہ کامیابی کا مدار نہیں ہے، کہ گندی اور پاکیزہ چیزیں جو ہے برابر نہیں ہو سکتی، اور خباثت گندی چیزوں کی کثرت جو ہے یہ اس کے مفید ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ پاکیزہ اور طیب چیزیں جو ہے وہ انسان کے لیے ہر حالت میں منع کیا گیا۔ پھر یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس میں فضول سوال کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اس آیت میں فضول سوال کرنے سے منع فرمایا کہ فضول سوال مت کرو۔ بطور خاص مطلع کیا گیا کہ اگر قرآن مجید کے نزول کے وقت بیکار سوالات پوچھو گے تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب وحی الہی سے دے دے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جواب تمہیں برا محسوس ہو، تمہیں ناگوار گزرے، وہ تمہاری بدنامی کا باعث ہو، اس لیے بے معنی سوالات کرنے سے اجتناب کرو۔ اور اشارتاً یہ بھی بتایا کہ تم سے پہلے لوگوں نے کثرت سے سوال کیے تھے، تو جب ان کے جواب آئے تو وہ ان کی تعمیل نہ کر سکی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ تو اسی بات کو بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ایسے چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے، یعنی اگر ان کا جواب تم معلوم ہو جائے تو پھر تمہیں برا محسوس ہو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور یہ ایسے دور میں پوچھے جائیں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہو، تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، اور اس طرح تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ سوال پوچھنے سے منع نہیں فرمایا گیا، بلکہ صرف فضول اور لا یعنی سوالات کی ممانعت کی گئی۔ اس کی مثال حدیث شریف میں اس طرح آئی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں مسجد میں تشریف لائے، ممبر پہ بیٹھے اور فرمایا جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں مجھ سے جو سوال کرو گے اس کا جواب دوں گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا من ابی، کہ میرا باپ کون ہے؟ اس نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ لوگ اسے نسب کے معاملے میں بدنام کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں فرمایا کہ تیرا باپ فلاں ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص نے ایسے ہی فضول سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو اس طریقے سے آپ کا غصہ ٹھنڈا کیا گیا۔ بہرحال نسب کے متعلق یہ سوال نہایت بیہودہ تھا، کیونکہ شریعت کا ایک عام ضابطہ ہے الولد للفراش، کہ بچہ اسی کا سمجھا جائے گا جس کے بستر پہ پیدا ہوا، یعنی بچہ جننے والی عورت جس مرد کی منکوحہ ہے اولاد اسی کی تصور ہوگی۔ تو یہ اس قسم کے فضول سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ چند دن قبل سبق پڑھا رہا تھا، ایک کال آئی کہ مسئلہ پوچھنا مفتی سے بہت ضروری ہے۔ میں بھی حیران ہوا کہ کون سا ضروری مسئلہ ہے، تو میں نے کہا جی مسئلہ پوچھے جلدی سے۔ کہنے لگے کہ یزید کے والد کا کیا نام ہے، یزید کے والد کا کیا نام ہے، بڑا ضروری مسئلہ تھا۔ تو اس طرح فضول سوالات کرتے ہیں جن کا ہماری عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اس طرح فضول سوالات سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منافق شخص نے بھی سوال کیا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی، وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔
تو اس پر اس شخص نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ دیکھو جی اس نبی نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آسمان تک کی خبریں دیتے ہیں، لیکن میری اونٹنی کا علم نہیں رکھتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اس شخص کو بلایا گیا، وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے واقعی علم نہیں تھا۔ اس پر جبرائیل نے آ کے مجھے بتایا کہ تمہاری اونٹنی فلاں درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے، اس کے گلے کا قلادہ کہیں اٹک گیا ہے اور وہ درخت کی ٹہنیوں میں منہ مار رہی ہے۔ ایک اور شخص نے پوچھا اینہ انا، کہ میں مرنے کے بعد کہاں ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا فی النار، یعنی جہنم میں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ تو جس طرح فضول سوالات سے منع کیا گیا، اسی طرح کثرت سوال سے بھی منع کیا گیا۔ ذرا ذرا سی بات پہ بال کی کھال اتار دینا، باریکیاں پوچھنا، اس قسم کے جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں اکثر بے عمل لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مسائل تو بہت زیادہ پوچھتے ہیں لیکن عمل کسی پہ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھے سادے معاملے میں بھی پابندیاں لگ جاتی ہے اور پھر ان سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بنی اسرائیل کی گائے والے واقعے میں ہے۔ پہلے حکم یہی دیا گیا تھا نا کہ معمولی گائے جو ہے وہ ذبح کر لو، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسی ہو، پھر مزید سختی آئی، پھر پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو مزید سختی آتی گئی۔ اس میں 2-3 مرتبہ پوچھا گیا تو ان کے لیے سختیاں آتی گئی۔ حالانکہ اگر شروع ہی میں ایک عام گائے ذبح کر دیتے تو اس پہ عمل ہو جاتا، تب انہیں جو یہ مشقتیں اٹھانی پڑی کثرت سوال کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ نہا عن قیل و قال و کثرت السؤال و اضاعت المال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول قیل و قال یعنی اعتراضات وغیرہ کرنے سے منع کیا، کثرت سوال سے منع فرمایا۔ بات تو وہ ہو، سوال تو وہ ہو جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اسی طرح مال کے ضائع ہونے سے بھی منع فرمایا۔ حلال مال کو بے بنیاد رسوم کی نظر کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ کثرت سوال کی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کی وجہ سے غیر حرام چیز پر وضاحت کی وجہ سے حرام قرار دی گئی ہو اور لوگوں پہ تنگی پیدا ہو گئی ہو۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا، ایک شخص کھڑا ہوا اور سوال کیا حج ہر سال فرض کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں حج ہر سال کرنا ہے تو تمہیں کرنا پڑتا، پھر کتنی دشواری پیش آتی۔ اس لیے تعمیل حکم کیا کرو، اس قسم کے سوالات مت کیا کرو۔ دوسری اصولی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب کسی کام کے کرنے کا مطلق حکم ہوتا ہے تو ایک دفعہ اگر اس حکم پہ عمل کیا جائے، وہ کام کر لیا جائے تو وہ حکم پورا ہو جاتا ہے، وہ کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عفا اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ پھر آگے فرمایا قد سألها قوم من قبلکم، اس قسم کے سوالات تم سے پہلی قوموں نے بھی کیے۔ وہ لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے صرف سوال کرتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل بھی بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، تو نتیجہ کیا نکلا ان سوالات کا؟ ثم اصبحوا بها کافرین، وہ لوگ کافر ہو گئے۔ جب حکم معلوم ہو جانے کے بعد اس پہ عمل نہ کیا، وہ عملی طور پہ اس حکم کا انکار کر دیا، تو صریحاً انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہوئے۔ تو اس صورت میں تحریمات الہیہ کا ذکر ہو چکا ہے۔
جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اب جو ہے اگلی آیت میں تحریمات العباد، یعنی ان محرمات کا ذکر ہے جو بندوں نے از خود اپنے اوپر حرام قرار دیے ہیں، جو مشرکین نے نزول قرآن کے زمانے میں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، بلکہ یہ تو مشرکین کی طرف سے اللہ تعالیٰ پہ افتراء ہے۔ مفسرین بحیرہ کی تفسیر دو طریقوں پہ کرتے ہیں کہ مشرکین جس جانور کا دودھ اپنے معبودان باطلہ کے نام پہ وقف کر دیتے تھے اس کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، پھر ایسے جانور کا کان جو ہے وہ بھی چھید دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس جانور کا دودھ کوئی شخص استعمال نہیں کر سکتا، ایسے جانور کو بحیرہ کہتے تھے۔ اور بحیرہ کی دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی، یہ نام اس مادہ جانور کو دیا جاتا تھا جو مسلسل 10 مادہ بچے جنے اور اس کا آخری بچہ نر ہو تو اسے بھی معبودان باطلہ کے نام پہ وقف کر دیتے تھے اور اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے۔ ولا سائبہ، اور سائبہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، اور سائبہ اس جانور کو کہتے تھے جو کسی منت کے پورا ہونے پہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، نہ تو پھر اس کا دودھ استعمال کیا جاتا تھا، نہ اس پہ سواری کی جاتی تھی، اور نہ ہی اس کے ذریعے کوئی سامان اٹھایا جاتا تھا، جیسا کہ آج کل ہندو گائے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ولا وسیلہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسیلہ بھی نہیں بنایا، بلکہ یہ بھی مشرکین کی اپنی اختراع ہے۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو مسلسل مادہ بچے جنتی ہے اور درمیان میں کوئی نر بھی پیدا ہو جاتا ہے تو کہتے یہ وسیلہ ہے کہ اس نے نر اور مادے کو ملا دیا ہے، تو مشرکین اس کا استعمال بھی درست نہیں سمجھتے تھے، تو مسلسل مادہ بچے جننے والی اونٹنی کو بھی وسیلہ بنا کر بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، نہ پھر اس کا دودھ استعمال کرتے تھے اور نہ اس سے کوئی اور کام لیتے تھے۔ ولا حامن، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی حام بھی مقرر نہیں کیا، اور حام کا معنی بچا لینے والا ہے، یعنی جس اونٹ کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہو جائے اسے حام بنا دیتے تھے، پھر اس سے کوئی اور کام نہیں دیتے تھے، نہ کسی کام میں استعمال کرتے تھے۔ مطلب یہ مشرکین نے جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کی رسومات جاری کر کے بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا، اور پھر بتوں کے نام پہ تو ویسے ہی جانوروں کو وقف کر دینا شرک ہے، جس کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام رسومات کی تردید فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام رسومات کی تردید فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا، نہ صاحبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام، ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، بلکہ یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ پہ افتراء باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، انہوں نے غیر اللہ کی نظر و نیاز کی سب جھوٹی کہانیاں بنا رکھی ہے کہ ایسا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حالانکہ یہ سب غلط ہے، اللہ تعالیٰ پہ بہتان ہے، انہوں نے خود اپنے اوپر بعض جانوروں کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے تو حلال قرار دیا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر لوگ تو عقل سے پیدل ہے، اپنی بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے ایسے رسومات انہوں نے جاری کیے ہیں، یہ تو عقل سلیم کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان بےہودہ باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پھر جب مشرکین کے سامنے ان کے یہ باطل عقائد ذکر کیے جاتے ہیں، ان مشرکانہ رسوم کی تردید کی جاتی ہے جو انہوں نے خود بنائے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، تو جب ان سے کہا جاتا تھا یہ غلط ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، بصیرت کی باتیں ہیں، اور رسول کی طرف آؤ،
اور ان رسومات کو چھوڑ دو. تو پہلی بات ہے کہ قرآن مجید کی طرف آؤ، اور دوسری بات وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف آؤ. رسول جو ہے حامل قرآن ہونے کی حیثیت سے خود اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے اور اس کی جزیات بتاتا ہے. تو رسول کی طرف بھی رجوع ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بغیر قرآن مجید پہ من و عن عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے پہلے قرآن کو تسلیم کرو اور پھر قرآن کی تشریح جو ہے حامل قرآن سے پوچھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں داخل فرمائی ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کے سامنے نازل شدہ چیزوں کو واضح طور پہ بیان کر دے. کتاب احکمت آیات، اس کی آیات محکم ہے. ثم ان علینا بیانا، پھر قرآن مجید کا نازل کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اس کی تشریح بیان کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. تو فرمایا کہ قرآن مجید کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ. تو مخلوق میں سے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس وجہ سے فرض عین ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، الہ ہے. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے تحب اللہ، تم اللہ سے اس لیے محبت رکھو کہ وہ تمہیں انعام دیتا ہے، وہ تمہارا حقیقی منعم ہے، محسن ہے. لہذا تمام مخلوق خصوصاً انسان پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، اس کی اطاعت کرے. اسی طرح رسول کی اطاعت اس کی رسالت کی وجہ سے ہر انسان پہ فرض ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو رسول کی اطاعت گویا کہ مرسل کی اطاعت کی مانند ہے، رسول کو بھیجنے والے کی اطاعت کی مانند ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، اب مخلوق تک وہ پیغام پہنچا دیجئے جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر نازل کیا. تو رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مترادف ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی وضاحت پہلے اپنے نبی کی زبان سے کرائی. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہونے والی تمام احادیث قرآن مجید کی شرح ہے، خود قرآن مجید ان کا متن ہے. تو بہرحال فرمایا کہ قرآن کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ. دوسری جگہ فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم روح گردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. گویا اللہ اور اس کے رسول سے روح گردانی کفر ہے. دوسرے مقام پر فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، وہ ہادی برحق ہے، قرآن مجید کی تشریح کرتا ہے، اس لیے اس کی بات کو مانو. خود ساختہ رسوم کو چھوڑ دو، یہ سب کفر، شرک، بدعت اور معصیت کی باتیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہاں پہ قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور سورہ نساء میں اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم موجود ہے. اور اولی الامر میں مسلمان حکام بھی آتے ہیں جو اسلام پہ عمل کرنے والے ہوں، علماء اور فقہا بھی. ان کی اطاعت تبلیغ کی وجہ سے ضروری ہے، اور مسلمان حکام کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے والے ہیں. البتہ حکام وقت ہوں یا علماء اور فقہا ہوں یا کوئی بزرگ ہو یا شیخ ہو یا مرشد ہو، سب کی اطاعت مطلق نہیں ہے، بلکہ اس وقت ان کی اطاعت کریں گے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حکم کریں گے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی حکم دیں گے تو ان کی اطاعت نہیں لازم.
فرمایا کہ جب مشرکین کو کہا جاتا اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی اور رسول کی طرف آؤ، قالو، وہ کہتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے لیے وہی کچھ کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کسی کتاب کی، شریعت کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، ہمیں نبی کی ضرورت نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کے مذہب پہ قائم رہیں گے۔ ان کا استدلال یہ ہوتا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے خان تھے، ان کی مجلسوں میں اہم فیصلے ہوتے تھے، تو کیا وہ نالائق اور بیوقوف تھے جو ہم ان کے طور طریقوں کو چھوڑ دیں؟ ہمارے لیے ان کا اتباع ہی کافی ہے۔ یہی وہ دلیل ہے جو اکثر مشرکین اپنے جاہلانہ تصور کے حق میں دیتے رہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اکثر 3 قسم کے حجابات میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی حجاب طبع، حجاب رسم، اور حجاب سوء معرفت۔ حجاب طبع سے مراد انسان خواہشات نفسانیہ کے پیچھے لگ جائے اور وہی کرے جو اس کا دل چاہے، اس کو حجاب طبع کہتے ہیں، کھانے پینے اور عالم طلبی میں مصروف رہے۔ حجاب رسم یہ ہے کہ انسان اپنے آبا و اجداد، برادری اور قبیلے کے رسم و رواج میں مبتلا رہے۔ ایسا شخص اپنی زندگی جیسی قیمتی پونجی انہی رسومات باطلہ کی نظر کر دیتا ہے، حق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ پھر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے تو پھر اپنے آپ کو خالی دامن پاتا ہے، پھر اس سے احساس ہوتا ہے کہ جس چیز پہ نجات کا دار و مدار تھا اس کی طرف تو اس نے اپنی زندگی میں توجہ نہ دی۔ اور حجاب سوء معرفت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو مانے لیکن غلط طریقے سے۔ یہود و نصارہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی طریقے پہ مانتے ہیں، لیکن ماننے کا وہ طریقہ غلط ہے جس کی وجہ سے ان کا ماننا بھی انکار کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کو دلیل بناتے ہیں۔ یہ مشرکین جو ہے، بدعتی لوگ جو ہے، اپنے خود ساختہ افعال کی دلیل صرف یہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو اسی طریقے پہ پایا ہے، نہ تو ان کے پاس عقلی دلیل ہوتی ہے، نہ نقلی ہوتی ہے، اور نہ ہی مشاہدے کے طور پہ کوئی جواز پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، اگرچہ ان کی آبا و اجداد کچھ نہ جانتے ہو، یعنی مطلق جاہل ہو، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور نہ ہدایت کے راستے پر ہو، تو اس سے بڑھ کے کیا گمراہی ہو سکتی ہے کہ جاہل اور غیر ہدایت یافتہ آبا و اجداد کی تقلیل میں، ان کی تقلید میں خود اسی گڑھے میں جا گرے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر باپ دادا کے متعلق وثوق سے علم ہو کہ وہ حق کے تابع اور صاحب علم تھے تو ان کی راہ پکڑے، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تو گمراہی ہے، یہی اندھی تقلید ہے جو انسان کو شرک اور کفر میں مبتلا کر کے جہنم میں انسان کے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طریقے پہ پایا کہ ہم اس طریقے کو کیسے چھوڑیں۔ کوئی غلط رسوم اور رواج جو ہوتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل دی ہے، خود دیکھے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے رہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والوں کو تسلی دی کہ اگر لوگ شرک، کفر اور گمراہی پہ اصرار کرتے ہیں، حق کا راستہ قبول نہیں کرتے، تو آپ ان پہ زیادہ افسوس نہ کریں بلکہ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں۔ تو ایسا کرنے سے کفار اور مشرکین تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، کہ تم اپنے جانوں کو لازم پکڑ لو یا اپنی فکر کرو۔ تم کیا کرو؟ اپنی فکر کرو، ان کے پیچھے نہ پڑو۔ آپ جب وہ بات نہیں مان رہے
تو تم اپنی فکر کرو. اپنی اصلاح کی فکر کرو اور بقدر ضرورت اور ہمت دوسروں کی اصلاح بھی کوشش کرو، تاکہ ہم تمہارے حق میں زیادہ ضروری بات یہی ہے، تمہارے حق میں البتہ ضروری زیادہ یہ بات ہے کہ اپنی اصلاح کو لازم خاطر رکھو. اگر ایسا کرو گے لا یضرکم من ضل، گمراہ ہونے والا شخص تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. بعض اوقات اہل ایمان یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگ ہدایت قبول نہیں کریں گے تو شاید ہم بھی گمراہ ہو کے انہی میں شامل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص خود گمراہ ہو چکا ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شرط یہ ہے اذا اہتدیتم کہ تم خود ہدایت کے راستے پہ قائم رہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر ہدایت یافتہ لوگوں کو تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دو. تمہارا فرض ہے کہ حق کی بات دوسروں تک پہنچاتے رہو، البتہ حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ تمہاری بات بالکل غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہے، لوگ حق بات کو سننے تک کے لیے تیار نہیں ہے، تشدد پہ اتر آتے ہیں، تو پھر ان کے زیادہ پیچھے نہ پڑو، اپنی اصلاح نفس کی طرف توجہ دو. تاہم ان سے بالکل کٹ کے مت رہو، ان کے ساتھ رابطہ بھی قائم رکھو، جب بھی موقع ملے تبلیغ کا کام کرتے رہو. اصلاح نفس سے مراد صرف اپنی ذات نہیں ہے، بلکہ اس سے تمام ہم قوم اور ہم مذہب لوگ مراد ہے. جب تم اس قدر مجبور ہو جاؤ کہ غیروں تک تمہاری بات نہیں پہنچ پا رہی تو پھر کلمہ حق کو اپنوں تک ہی پہنچاتے رہو، تاکہ تم سب ہدایت کے راستے پہ قائم رہ سکو اور اغیار کی کسی سازش کا شکار نہ ہو جاؤ. تو اذا اہتدیتم کا یہی مطلب ہے کہ جب تم خود اپنے دین پر مستحکم ہوگے تو دوسرے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو گویا ہدایت پہ قائم رہنے میں دونوں باتیں آتی ہیں، ایک اپنی اصلاح اور دوسرا دوسروں کو تبلیغ کرنا. تو تبلیغ ہر مسلمان پر فریضہ ہے. تو اگر تبلیغ دین کا فریضہ فراموش کر دیا جائے تو قوم اور ملت کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی اور وہ روز بروز زوال کی طرف جائیں گے اور اغیار کا شکار ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت نقل کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. تو تبلیغ دین ایک ایماندار کا فرض ہے اس پر. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. اور دوسرا اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم کہ تم اپنی اصلاح کی فکر کرو. ہمارے معاشرے میں ہماری عادت یہ بنی ہوتی ہے کہ ہم اپنے عیوب کو نہیں دیکھتے، دوسروں کے عیوب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، وہ کیا، حالانکہ فلانے نے جو کام کیا ہوتا ہے وہ سارے عیوب جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. تو جب انسان اپنے عیوب پہ نظر نہیں کرتا، دوسروں کے عیوب پہ نظر کرتا ہے تو پھر وہ اپنی اصلاح کی فکر چھوڑ دیتا ہے، اسے پوری دنیا خراب نظر آتی ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب انسان خود بیمار ہو، اس کے پیٹ میں تکلیف ہو، اس کے سامنے کسی دوسرے مریض کو پیش کیا جائے کہ اس کو فلانی بیماری ہے، اس کو یہ بیماری ہے، اگرچہ اس سے زیادہ اس کی بیماری ہوگی، وہ یہی کہے گا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں اس کا کیا کروں. تو جب انسان کے اندر خود عیب موجود ہو تو اسے دوسرے کے عیوب پہ بالکل نظر نہیں رکھنی چاہیے، وہ تو اپنی فکر کرے، اپنی اصلاح کرے. آج ہمارے معاشرے میں
جب حالات خراب ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں فلانا آیا تو اس نے ایسا کیا، اس وجہ سے حالات خراب ہو گئے۔ کوئی بھی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہم دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس کی فلانے کی وجہ سے ہوا، فلانے کی وجہ سے ہوا۔ حالانکہ قرآن مجید میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ زمین میں، کائنات میں جو بھی کوئی فساد آتا ہے، مصیبت آتی ہے، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی اصلاح، اور دوسروں کو بھی پیار محبت سے سمجھاتے رہیں، ان کو تبلیغ کرتے رہیں۔ پھر آگے فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں لوٹ کے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری زندگی کا پورا ریکارڈ موجود ہے، وہ ظاہر کر دے گا کہ فلاں فلاں وقت میں تم نے فلاں فلاں کام انجام دیا، اچھا یا برا، جو کچھ بھی اس دنیا میں کیا سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یا تو اچھے کام اگر آپ نے کیے تو اس کا بدلہ ملے گا، اچھا، برے کام کیے تو اس کی سزا دی جائے گی۔ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے محاسبے سے بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نامساعد حالات میں بھی اپنی اصلاح کرو اور ہدایت کے راستے پہ قائم رہو۔ اگر ایسا کرو گے تو دوسروں کا کفر، شرک اور غلطیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا فریضہ بھی سمجھا دیا اور اسے تسلی بھی دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 106، 107 اور 108 اس کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا، تفسیر کے لیے ابھی وقت باقی نہیں ہے، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔